مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى ليتفقهوا في الدين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء الأي السؤال. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبا واقنع بجهلك إن جفوت معلما. میرے معزز دوستو، طالب علم بھائیوں، جامع العلوم بہاول نگر عیدگاہ کے تعلق رکھنے والے غیرت مند دوستو، میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخوند دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے میں اپنی ذاتی فائدے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے حضرت سے تعلق محبت ایسے ہے جیسے ایک شاگرد کو اپنے استاد سے، ایک بیٹے کو اپنے والد سے، ایک مسترشد کو اپنے مرشد سے ہوتی ہے. کئی نسبتوں سے میرا حضرت کے ساتھ تعلق ہے اور مجھے اس تعلق پہ خوشی ہے کہ حضرت میرے ساتھ کرم فرمائی اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ ان کے زیر سایہ علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں، ارادوں میں، ادارے میں مزید ترقیات عطا فرمائے. حضرت کے بھائی محترم، حضرت کے صاحبزادہ محترم ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں. خصوصاً ہمارے پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کی نامی گرامی جانی پہچانی شخصیت مولانا مفتی عبدالخالق مہار دامت برکاتہم بھی باقی جملہ علماء کرام تشریف فرما ہے. تو میں ان کے کہنے پر آپ کی خدمت میں طلباء کے ساتھ چند طالب علمانہ باتیں کرنے لگا ہوں. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، نہ کوئی وعظ ہے، نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی بازو چڑھا کر بات کرنے کا وقت ہے. یہ صرف طلباء کے ساتھ چند باتیں کرنی ہیں. میں نے ابھی ان سے پوچھا کہ کون سے طلباء موجود ہیں. انہوں نے کہا تمام درجات کے ہیں، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک. تو میں بھی چاہوں گا کہ میں اولا سے دورہ حدیث تک کے بچوں کو سامنے رکھ کے اس انداز میں بات کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو. دیکھو، ہم طالب العلم کیوں ہیں، ہم پڑھتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جی میرا ابا عالم ہے تو مجھے بھی عالم بننا چاہیے. ایک وجہ یہ ہے کہ میرا خاندان مولویوں کا خاندان ہے تو جی مجھے بھی مولوی بننا چاہیے. یہ کوئی کام کی وجہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کام لینا چاہیں مچھر سے کام لے لیں. نمرود کے اوپر وہ مچھر کافی ہو گیا تھا، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی نسب ہے، نہ کوئی شجرہ ہے. اللہ کام لینا چاہے جس سے لے. نیت کیا کرنی چاہیے؟ نیت ایک کرنی چاہیے. نبی پاک کے دل میں ایک تڑپ اٹھی تھی اور اس تڑپ کا اللہ نے جواب دیا تھا. پہلے میں وہ تڑپ بتاتا ہوں، پھر جواب بتاتا ہوں، پھر اس نیت کو سمجھاؤں گا. ان تینوں باتوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. 29واں پارہ ہے، سورت قیامہ ہے، سورت کا پہلا رکوع ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ اٹھی کہ یہ جو کلام، قرآن، وحی، اللہ کے احکام جبرائیل امین کے ذریعے مجھ تک آ رہے ہیں، اس میں ذرا جلدی کی جائے. کیوں؟ تاکہ یہ جو باتیں پہنچ رہی ہیں مجھ تک یہ اگلی نسلوں تک پہنچ سکیں. تو اس تعجیلاً حضور پاک نے ایک فیصلہ فرمایا. فیصلہ یہ تھا کہ جیسے جبرائیل پڑھنا شروع کرے گا نا، اس کے مکمل کرنے تک تو بڑا ٹائم لگے گا، میں ساتھ ساتھ دہرانا شروع کر دوں گا تاکہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے، دین اگلی نسلوں تک جلدی پہنچے. تو حضور علیہ السلام نے ترتیب یہ رکھی کہ جبرائیل پڑھتے تو حضور بھی پڑھتے. تو اللہ رب العزت نے آیات اتاری، فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوب ہم یہ کام مت فرمائیے. سوال اٹھتا ہے
یہ بلا وجہ تو نہیں کر رہا، بیس لیس تو نہیں ہے، ریزن ہے، وجہ ہے، بے بنیاد تو نہیں کر رہا. تو اللہ نے اس بنیاد کا جواب دیا ہے. آپ مولوی ہیں، عالم ہیں، آپ سمجھتے ہیں دفع دخل مقدر، عبارت کے اندر سوال اٹھے، سوال کو درج کیے بغیر جواب دے دو، اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر. تو اللہ نے جواب دیا ہے لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ میں وجہ بیان کر دی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس وجہ کا جواب کیا ہے. فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یوں نہ کیجئے. کیوں نہ کیجئے؟ لتعجل بہ، ہمیں پتہ ہے آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگلی نسلوں تک پہنچے. فرمایا ان علینا، آیت پڑھیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، پڑھوایا کیسے جائے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ تسلی دی. فرمایا ثم ان علینا بیانہ، آگے پہنچائیں گے کیسے، تفصیل تشریح کیا ہوگی وہ اللہ کا معاملہ. تو حضور کی تڑپ تھی اگلی نسلوں تک پہنچے، اللہ کا جواب تھا ہم پہنچا کے دکھائیں گے، آپ بے فکر رہیں. ہمیں عالم بننا، حافظ بننا، قاری بننا، مفتی، محدث، مفسر بننا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو ہمارے نبی کے دل میں تڑپ اٹھی ہے، میں یوں کہوں خواہش مصطفیٰ کی تکمیل ہماری نیت ہو اور حکم خدا کی تکمیل ہماری نیت ہو. جو ہمارے نبی چاہتے تھے کہ یہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے اور اللہ نے فرمایا ہم پہنچائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ ہم بن جائیں. بس یہ نیت ہونی چاہیے. اس میں یہ نیت نہ ہو کہ میرا ابا عالم سی، میری اما عالم سی، میری اما مینو آ کے مولوی بڑھ جا، پیو والا نا تے تینوں مل جانا. نہ، وہ وجہ نہ ہو. وجہ یہ ہو خواہش مصطفیٰ اور فیصلہ خدا. اب اللہ نے جو کہہ دیا ان علینا بیانہ، ہم پڑھوائیں گے، ہم جمع کروائیں گے، ہم آگے چلائیں گے. تو وہ کیسے چلائیں گے؟ یہ تو دنیا ہے، یہ اسباب کے ساتھ جڑی ہے. یہاں یوں نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے دنیا میں ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہو جائے. کسی کے ساتھ ہو جائے کرامت ہے. یا مریم ان لکی ھذا، تو ان لکی ھذا میں کوئی سبب نہیں تھا، پھل مل جاتے تھے. تو ہر بندے کے ساتھ نہیں ہے، تو سبب یہاں جوڑا گیا ہے. تو اس سبب کے لیے اللہ افراد کا انتخاب کریں گے، اللہ سینے کا انتخاب کریں گے، اللہ زبان کا انتخاب کریں گے کہ کون سی زبان اس قرآن کو آگے پڑھوائے گی، کون سا سینہ اس قرآن کو جمع کرے گا، کون سے افراد اس قرآن کے پہنچانے میں استعمال ہوں گے. یہ کام اللہ نے کرانا ہے. تو جب اللہ نے کرانا ہے تو پھر ہمارے بڑوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اس میں ہماری اولاد شامل ہو جائے، اور ہم نے طے کرنا ہے کہ ہماری صلاحیت شامل ہو جائے. تو خواہش مصطفیٰ بھی پوری ہوگی، امر خدا بھی پورا ہوگا. یہ میں نے پہلی بات کی ہے کہ نیت کیا رکھیں. تو نیت ایک رکھیں، دو لفظوں میں بند کر رہا ہوں کہ حضور کا دل بھی خوش کرنا ہے اور اللہ کا کام بھی پورا کرنا ہے. تو اس نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں. وہ نورانی قاعدے سے لے کر نا تخصصات تک یہ نیت رکھ لیں، دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے. دوسری بات، جب آپ اس مدرسے میں آ گئے، پڑھنے کے لیے پہنچ گئے، اب ہم نے پڑھنا کیسے؟ پڑھنے کے لیے نیت تو صاف ہو گئی، کرنا کیا ہے؟ تو ہمارے درسگاہوں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جیسے جسمانی طور پہ حاضر ہو ایسے ذہنی طور پہ بھی حاضر بنو. جسمانی طور پہ حاضر کا کیا معنی؟ آئی ایم پریزنٹ، لبیک، استاد جی میں آ گیا، یہ جسمانی حاضری ہے. اور روحانی اور ذہنی حاضری کیا ہے؟ کہ جو استاد کہہ رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں اتار دیں، جو استاد بتا رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. تین طریقے ہیں نا پڑھنے کے. ایک، سب سے پہلے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، مطالعہ. دوسرا، استاد سے پڑھنا ہے، جو استاد پڑھائے اور جو مطالعے میں آپ نے سمجھا، اگر ایک جیسا ہو تو لے لو، مخالف ہو تو اپنا ذاتی مطالعہ چھوڑ دو، استاد کی تشریح لے لو. تیسرا ہے تکرار، ریوائزنگ، دہرانا. یہ تکرار کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ سبق یاد ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ تکرار کراتا ہے یہ ایک دن نہ ایک دن مدرس ضرور بنے گا، تکراری مدرس بنتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، میں کیوں تکرار کراؤں، مجھے تو اپنا سبق یاد ہو گیا ہے. اس نے کبھی مدرس نہیں بننا، بن بھی گیا تو کامیاب نہیں بنے گا. کیوں؟ یہ تو جسٹ فار می بیٹھا ہے نا، اس کو اپنی ذات کی لگی ہوئی ہے، مجھے یاد ہو گیا، اس کو یاد ہوا ہے نہیں ہوا. تو مدرس بننا ہے تو اس کے لیے تکرار ضروری ہوگا.
اور یقین مانیں میں اپنے اولا سے تخصص تک کی بات کروں نا، ایک ایک سال میں تخصصات تک، میرے تینوں چاروں تخصصات میں جتنے ہمارے ساتھی تکرار کراتے تھے، آج وہ کسی نہ کسی جگہ مدرس ہیں، کسی نہ کسی جگہ پڑھا رہے ہیں۔ اصل عالم مدرس عالم ہے، مدرس عالم ہے تو وہ بات کر سکے گا، مدرس نہیں ہے، ناراض نہ ہوں، میں کسی پہ چوٹ نہیں مار رہا، صرف خطابت کافی نہیں ہے۔ خطابت اگر موٹر سائیکل ہے تو تدریس اس کی پیٹرول ہے، آپ نہیں چل پائیں گے۔ اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا پھر چبلاں وجڑیاں نے، پھر ادھر ادھر کی بات ہم ڈالیں گے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے والد محترم کو اللہ غریق رحمت فرمائے، ہمارے والد صاحب حضرت مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان سب کی زیارت اور ان کا فیض لیا ہے۔ 1917 میرے ابا جی کی تاریخ پیدائش ہے، تو مجھے ابا جی نے جو بتایا اور میں نے اپنے ابا جی کو جتنا دیکھا، اولا تا تخصص ہمارے والد صاحب تدریس کرتے تھے، اسی لیے ان کی خطابت اور ان کے انداز گفتگو میں والیو تھی۔ مجھے ابا جی نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے تدریس کرنی ہے، میدان خطابت میں نہیں جانا، جانا پڑے تو تب جانا جب ضرورت ہو، ورنہ نہ جانا۔ الحمدللہ میں آج بھی مدرس ہوں، میں اپنے مدرسے میں اولا تا تخصص تدریس کر چکا ہوں، مختلف کتب کا۔ ہمارے والد صاحب کی ترتیب ہوتی تھی کہ ایک کتاب 3 سال پڑھاؤ، پھر اگر آپ نے تبدیل کرنی ہو تو کر لو، 3 سال سے پہلے کتاب تبدیل نہیں کرنی تدریس کی۔ تو میں تدریس والا ہوں۔ خطابت میں آنا ایک وجہ ہے، ہماری مجبوری ہے۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ آج دشمن، آج دین کا مخالف اس اسٹیج پر ہے، اگر اس کا مقابلہ ہم یہاں نہیں کریں گے، خالی مسند تدریس پہ بیٹھیں گے تو یہ میدان خالی رہ جائے گا، یہ وجہ ہے۔ ورنہ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں کل، مستقل تخصص کا 4 گھنٹے سبق پڑھا کے آیا ہوں۔ حضرت میں کل اصول تفسیر عند الاحناف اس پر مستقل سبق پڑھا کے آیا ہوں۔ میرے سبق میں طلبہ کی حاضری، آج میں بتاؤں ہمارے شاگرد ہیں، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، میں ابھی اٹھا تو مجھے ایک اپنے شاگرد کا میسج آیا ہوتا کہ وہ جو عمران محسود ہے نا استاد جی، اس کو ڈینگی ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی کلاس میں آیا ہوا ہے، اور اس بچے نے اپنے اوپر کمبل لیا ہوا ہے اور وہ سویا ہوا تھا کلاس میں، میں واٹس ایپ پہ دکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا یار فوراً اسے اسپتال لے جاؤ، اللہ کے بندے، وہ نہیں لے گئے۔ میری بات کا مطلب ایسے کام ہوتے ہیں نا، پھر استاد کی دعا بھی نکلتی ہے۔ تو میں آج بھی مدرس ہوں، میں نے رات یہاں سے جانا ہے، انشاءاللہ صبح جا کے سبق پڑھانا ہے۔ تو مدرس بننا ہوگا، اگلا علم مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں دوسری بات کر رہا تھا کہ ہم یہاں پڑھیں گے کیسے، تو پڑھنے کے میں نے 3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ مطالعہ ہے، خود سمجھیں۔ دوسرا طریقہ استاد کے سمجھانے کو لینا ہے۔ تیسرا طریقہ تکرار ہے، آپ نے یہ کام کر لیے انشاءاللہ آپ مدرس بن جائیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری بات، پڑھائی میں دل کیسے لگے گا۔ ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ جی دل نہیں لگتا، چھڑ دو، دل نہیں مندا۔ دل حاکم نہیں بنے، دل کو حاکم بنائیں گے کک بھی نہیں ہوگا۔ دل جوڑ پیدا کرنے والا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اکثریت میں جوڑ نہیں ملے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ دل میں کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ شاباش، کتنے لفظ ہیں؟ کون کون سے؟ دال اور لام، یہ دونوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لفظ نہیں جڑے، ہمیں کیا جوڑے گا؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، اس پر میں ایک شعر بھی کہا کرتا ہوں، اس دنیا میں کون کرے گا کسی سے وفا، دل کے 2 حروف ہیں وہ بھی جدا جدا۔ وہ بھی کٹھے کوئی نہیں تھے، انہوں نے بہ گئے۔ ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا ماننا ہے، ہم نے اس کے سمجھنے کے لیے ترتیب بنانی ہے امر کی، امتثال امور جسے کہتے ہیں۔ لہذا دل لگا یا نہیں لگا، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بیمار ہو گیا ایک بچہ، مولانا تعالیٰ نے کہا انہوں ڈاکٹر دے کول لے جاؤ، وہ ڈاکٹر صاحب دے کول گیا، ڈاکٹر صاحب دوائی دیتی ہے تو بڑی کڑوی دوائی ہے، میں نہیں پیندا، میرا دل نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیں جو دل کا کہنا مان کے دوائی نہیں پیے گا، اس کو صحت ملے گی؟ میٹھی دوائی لے کے بھائی تیرے واسطے کڑوی ہے، تو اے کنین دی دوائی پینی ہے، اے جڑی کوڑی ہے اے تو پینی ہے۔ جوہر عشبہ ہوتا ہے ایک، وہ عرق ہوتا ہے جوہر عشبہ، ایک دفعہ پیے نا 14 تو کیا 28 طبق بندے کو روشن ہو جائے، اتنی کڑوی ہوتی ہے۔ ایک صافی ایک دوائی ہوتی ہے، سعود کے ساتھ صافی، ٹھیک ہے، یہ جو صافی کی دوائی ہے یہ بھی پینے کے لیے کتنی کڑوی ہے۔ اب ڈاکٹر کہ تو نے یہ پینی ہے اور وہ کہ میں نے نہیں پینی، میرا دل نہیں مانتا۔ دل نہیں دیکھنا، فائدے کو دیکھنا ہے۔
آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ سبق میں پھر بھی بیٹھیں اس وجہ سے کہ میرے سامنے حضور کی خواہش ہے اور اللہ کا دل، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ، آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ مولانا کند ذہنی کیسے ختم کریں؟ ہمارے ہاں یہ بڑا خاص عنصر چلتا ہے کہ یہ ذہین ہے، یہ کند ذہن ہے، یہ یاد کرنے والا ہے اور یہ برکت والا ہے۔ کہتے نہیں کہتے اے پڑھن والا ہے، اے برکت والا ہے، جرا پڑھن والا ہوں وہ بے برکتی والا ہوں وہ بھی تو برکت والا ہے، لیکن ہم اسے برکت کہہ کے اس طالب علم کا دماغ توڑتے ہیں۔ میں اس پر تھوڑا وقت بھی لگاتا ہوں اس چوتھے پوائنٹ پہ اور آپ کو سمجھاتا بھی ہوں۔ پڑھنے کے دوران جس طالب علم کا یہ خیال آ گیا کہ جی میں کند ذہن ہوں، میرا ذہنیت کا معاملہ تیز نہیں ہے، وہ کیبلری جسے کہتے ہیں، میرے اندر الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، تو میں کیسے یاد کروں گا؟ یہ بدبختی کی پہلی سیڑھی ہے۔ بس وہ گیا، جو اس چکر میں آ گیا، نہ اسے دعا لگی نہ اسے دوا لگی۔ آپ کہیں گے پھر کند ذہن کوئی نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتے عقل مند، ایک ہوتے پاگل۔ ان کے درمیان تیسری فارم نہیں ہے کہ کند ذہن۔ کند ذہن کیا ہوتا ہے؟ یا تو اسے کہو پاگل ہے، اس پر نماز روزہ بھی فرض نہیں ہے، یا اسے کہو عقل مند ہے۔ جس بندے کو 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، 16 16 32، 32 32 64 جس کو پتا ہے یہ عقل مند ہے، یہ پاگل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہ میں سبق یاد نہیں کر سکتا، اس کی طریقہ ترتیب میں بتاتا ہوں، سبق یاد ہو جائے گا۔ لیکن اپنے آپ کو پھر کند ذہن نہیں کہو۔ کند ذہنی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے ہم عقل ایک جیسا لے کے آئے ہیں۔ مصنف کتاب کے دماغ بھی اتنے وزن کا تھا جتنا میرا دماغ ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ استاد کا جتنا دماغ ہے وہ اتنے وزن کا ہے جتنا طالب علم کا دماغ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو مصنف بنا ہے، مؤلف بنا ہے، استاذ بنا ہے، اس نے اپنے دماغ کی طاقت کو لگایا ہے، اور جو کند ذہن بن کے بیٹھے اس نے اپنے دماغ کی طاقت کو دیکھا نہیں۔ وہ دماغ کی طاقت کو لگائے گا، یہ بھی عقل مند ہو جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مثال سے بات ذہن کے قریب ہو جاتی ہے، تو میں اس پر بات کرنے لگا۔ ایک بچہ تھا، پیدا ہوا عورتوں میں، پلا بڑا عورتوں میں، رہا عورتوں میں، جوان ہوا عورتوں میں، زندگی گزاری عورتوں میں، تو اس کے اندر زنانی صفات تو آنی تھی۔ ہاں، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر نا، تو یہاں خربوزی خربوزی کو دیکھ کر اس نے اپنا رنگ ویسے ہی رکھا، تو وہ عورتوں والی صفات اس میں آ گئی، یعنی مردانگی اس میں ظاہر نہیں ہوئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ ایک گھر میں ہے، عورتیں خواتین ساری وہاں ہیں، اور مثال دے رہا ہوں، ایک شیر آ گیا وہاں، شیر آیا ہے، وہ دھاڑنے لگے شیر، عورتیں تو ڈر گئی، شیر آ گیا، یہ بھی ڈر گیا۔ عورتیں چیخ رہی تھی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، اسے پکڑ لے۔ یہ بھی چیخ رہا تھا مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ کیوں؟ کیوں؟ ہنسی میں بات نہ اڑائیں، ہنسے میں منع نہیں کرتا، لیکن اصل نقطے پہ نظر رکھیں۔ کیوں چیخ رہا تھا؟ یہ تو خود مرد ہے، سمجھے؟ کیا ہے یہ؟ کیوں کہہ رہا مرد کو بلاؤ؟ ہے مرد، لیکن اس نے مردانہ طاقت کو استعمال کرنا سیکھا نہیں ہے۔ بھائیو، جو کہتا ہے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، اس نے بھی اپنے دماغ کی طاقت کو لگانا سیکھا نہیں۔ یہ دماغ کی طاقت کو لگانا سیکھ جائے، ایسے یہ بھی اپنے آپ کو عقل مند ہے۔ اس کے لیے کوئی بادام کی بوریاں نہیں خریدنی پڑتی، اس کے لیے اخروٹ کے اتنے اتنے کٹو بیٹھ کے کھانے نہیں پڑتے، اس کے لیے یہاں غیرت کا تھوڑا سا عنصر ہونا چاہیے، پھر بندے کو سبق یاد ہو جائے گا۔ بتاؤں کیسے؟ دو باتیں، ایک وہ ہے جو حافظ ہے، ایک ہوتا ہے نا قرآن کا حافظ، اور ایک ہوتا ہے اللہ حافظ، غیر حافظ۔ جو حافظ ہے وہ تو حافظ ہے، اور جس کا حفظ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ حافظ ہے نا۔ پہلے میں حافظ کی بات کرتا ہوں، پھر اللہ حافظ کی کرتا ہوں۔ ایک حافظ ہے اور وہ کہتا ہے میں کند ذہن ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ اپنے دماغ کو علیحدگی میں بیٹھ کر سمجھائے، دماغ سے ایسے بات کرے جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں۔ مثلا یہ پلر ہے نا، پلر سے بات کرنے تو کہنا اوئے بھائی پلر، تیرا یہاں نیچے ماربل لگے ہیں، اوپر تیرے پتھر لگا ہے، اس کے اوپر پینٹ لگا ہے، چمک آ رہی ہے، ایسے جیسے اس سے بات کر رہے ہو، کنورسیشن چل رہی ہو۔ اپنے دماغ کو مخاطب کریں اور سمجھائیں، حافظ بندہ، کہ تجھے 114 سورتیں قرآن کی یاد ہو گئیں،
540 رکوع یاد ہو گئے، 6500 سے زائد قرآن کی آیات یاد ہو گئیں، 120 پاؤں یاد ہو گئے، 30 پارے یاد ہو گئے، 7 منازل یاد ہو گئیں، تو ابھی بھی کند ذہن ہے؟ غیرت کرو دماغ، یوں اپنے دماغ کو جوش دلا، کہیں تجھے اتنا اللہ کی کتاب یاد ہو گیا۔ دنیا میں نہ کسی یہودی میں یہ جرت ہے کہ وہ تورات یاد کر کے دکھائے، نہ کسی عیسائی میں جرت ہے وہ انجیل یاد کر کے دکھائے، نہ ہی کسی صابی میں جرت ہے کہ وہ زبور یاد کر کے دکھائے۔ تو یہ تو میں مسلمان 6500 آیات کا حافظ، مجھے قرآن یاد ہو گیا، یار وہ تو میں نے زبانی یاد کر لیا، مجھے علم کی کتاب دیکھ کے بھی نہیں آتی، او ہو یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات۔ یوں اپنے دماغ کو روز بیٹھ کے سمجھائیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن مہینہ، یہ مہینہ میں سخاوت کر رہا ہوں، 2 سے 4 گھنٹے میں دماغ ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ دماغ ہمیشہ دلیل کے سامنے جھکنا جانتا ہے، یاد رکھیں۔ ہاں ضدی ہو تو اور بات ہے، ضدی لوگ ہم نہیں ہیں، لیکن دماغ دلیل کے سامنے جھکتا ہے۔ اتنی پاور کلاشنکوف کی گولی میں نہیں ہے جتنی دلیل کے اندر ہے۔ دلیل میں جب دماغ مان جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ رسالت میں آپ کے سامنے لوگ آ کے جو کہتے تھے نا دشمن سے بڑا دشمن، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اس کا دماغ دلیل کے سامنے جھک جاتا تھا۔ تو آپ اپنے دماغ کو یہ بات سمجھائیں کہ یار 6500 آیتیں یاد ہو گئی ہیں تجھے، وہ بھی زبانی، دیکھ کے تجھے 200 مسئلے بھی یاد نہیں ہوتے۔ آپ کا دماغ مانے گا اور آپ کند ذہن سے نکل کے ذہین بن جائیں گے۔ اور جو ہے اللہ حافظ، اس کی بات بھی سن لیں، وہ دامن نہ چھڑائے بھی میں تے چوڑ چھڑا کے جانا ہے، میں تے حفظ بھی کوئی نہیں کیتا، مینوں تے 6500 آیات بھی یاد کوئی نہیں، انہا علاج بھی میرے کول ہے، وہ بھی یاد ہو کر لے گا، اپنے دماغ کو کھول لے گا، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، میں بھی اللہ حافظ ہوں، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ کیسے یاد کرے گا؟ اس کے یاد کرنے کا طریقہ ہے، وہ کہے ذرا میں گنتی گنوں، مجھے کب تک گنتی آتی ہے اٹکے بغیر، 10 20 100 1000 2000 5000 10000 20000 لاکھ، کتنے تک گنتی آپ گن لیں گے؟ کتنی گنتی گنیں گے؟ 10,000 تک گن لیں گے؟ ہاں جی، اس میں کوئی غلطی آئے گی آپ کہیں گے 9000 کے بعد 13000 آتا ہے، 9 کے بعد کیا آتا ہے؟ 9 سے پہلے، 8 سے پہلے، 7 سے پہلے، 6 سے پہلے، یہ سارا تو انہوں آدھا جانتا ہے، سب کو یاد ہے۔ جب 10,000 گنتی آپ کو یاد ہے، 2,000 مسائل یاد کرتے کون سی موت پڑتی ہے؟ یہ اپنے دماغ کو سمجھائیں، یہ کوئی بات ہے؟ میں یہ بالکل آپ کو نارملی ڈوز دے رہا ہوں، بہت آسان سے، ورنہ میں تخصص میں طلبہ میرے جانتے ہیں، ہمارا آن لائن سبق بھی چلتے ہیں بعض اوقات، انہیں پتہ ہے کہ جی میں نے ان کو کس طرح دماغ میں ڈوز دینی ہوتی ہے کہ آپ یاد کیسے کرو گے۔ وہ بالکل بندے کو سین آپ کا دماغ مانے گا۔ 10,000 تو میں رعایت کر رہا ہوں، مولانا تعالیٰ صاحب 1,00,000 تک گنتی بھی آرام سے یہ میں ہمارا بھائی اللہ حافظ دیکھ لے گا۔ آپ حافظ ہیں؟ چلو آپ اے اللہ حافظ میرا گرا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1,00,000 تک گنتی تو یہ بھی لکھ لے، یاد کر لے، سنا لے۔ جب 1,00,000 گنتی کے لفظ یاد ہوتے ہیں، یار ہمارے کل ملا کر 70,000 مسائل بھی نہیں ہوں گے جو ہم پڑھاتے ہیں نصاب میں، اے بھی سانو یاد نہیں ہوندے۔ اس زمانے میں ہٹ دھرم بڑا ہوا پھر دے، مجھے ہٹ دھرمی سے نکلنا پڑے گا۔ یہ آپ دماغ کو سمجھائیں گے، یوں کتاب یاد ہو۔ یہ کند ذہن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کند ذہن ایسے بے وقوفی ہے۔ اور تیسرا، اس پر جرت کے ساتھ سمجھاؤں، کند ذہنی ختم کرنے کے 2 طریقے بھی ہیں۔ ایک کتاب کو دیکھ کر پڑھو، ایک کتاب کو اونچا پڑھو۔ یاد رکھیں، دیکھ کر پڑھنے سے لفظ آپ کی آنکھوں میں اور دماغ میں فٹ ہو جائیں گے، یہ اسکیچ ہو جائے گا، یہ اسکین کر لے گا دماغ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے 16 لائن پہ جس نے حفظ کیا ہے انہوں 17 لائن قرآن چک کے دے دو، مینوں تو منزل بھول دی، مینوں اپنا 16 لائن دے، نہیں کہتے آپ 16 لائن والے کو 15 لائن دے دے۔ جتنا حافظ میں ہوں میں بھی 15 لائن پہ اٹک جاؤں گا، میں نے تو 16 پہ پڑھا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ یہ دماغ جس وقت لفظ اٹکتا ہے آپ کو تراویح میں آنکھیں بند کرتے ہیں، کیوں بند کرتے ہیں آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تاکہ وہ جو اندر اسکین ہوا فولڈر ہے نا وہ کھل جائے، کہ ورکے تو سجا پاس ہے، کھبا پاس ہے، درمیانی لائن ہے، آخری لائن ہے، اے فولڈر کھل دے اندروں دماغ دا۔ وہ جب کھلتا ہے نا پھر بس تھوڑا سا لوڈنگ کا ٹائم لیتے ہیں، کھل جاتا ہے۔ تو جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے آپ کا فولڈر بنے گا یہاں۔ دوسرا، اونچا پڑھیں۔ اونچا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟
کان کے اندر فولڈر بنے گا کہ اس لفظ کے ساتھ یہ لفظ تھا، دوسرا لفظ آپ نہیں مانیں گے. جب آپ یہاں دماغ میں رکھیں گے نا کہ رب کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، تو کوئی پڑھے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور آگے وہ کہے گا سیدخلون جہنم داخرین، کان کا فولڈر کھول کے کہے گا نہیں میں لفظ ایکسپٹ نہیں کرتا، یہ اس کے آگے نہیں تھا. تو ایک دیکھ کر پڑھیں، دوسرا اونچا پڑھیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذہانت سے نہیں روک سکتی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. حضرت اس کے پیچھے کیا انگریزی لکھی ہوئی ہے؟ جسٹ فار 5 منٹس میں آپ کو زبانی سنا دوں ان 2 طریقوں سے. میں نے تو ابھی دیکھا آپ کے پیچھے صرف 2 طریقے مجھے دیں، میں زبانی اونچا پڑھوں اور دیکھ کر پڑھوں. 5 منٹ تو زیادہ کہہ رہا ہوں، ایسے بندہ یاد کر کے سنا ہے. یہ طریقہ اختیار کریں. میں نے 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ہمارے سیکورٹی گارڈ اس بات کے گواہ ہیں، میرے ڈرائیونگ کرتے ہیں بھائی، یہ بھی گواہ ہیں گاڑی کے. میں نے 2 احادیث یاد کی ہیں. ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹس آف دا باڈی ایک مرد سے مروی ہیں اور ایک پارٹس آف دا باڈی ایک خاتون سے مروی ہیں. جو مرد سے مروی ہیں وہ حضرت حسن کے ماموں ہیں، حضرت رسول اللہ کی بیٹیوں کے سوتیلے بھائی ہیں. نام ہے ہند ابن ابی حالہ، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، ابو حالہ کے بیٹے ہیں ہند. ان سے حضرت حسن نے پوچھا تھا سألت خالی ہند ابن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق به قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخفا مخفما یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر. ایک رکوع کی حدیث ہے. میں نے اس کو صرف اس لیے یاد کیا کہ اس کا ثواب میرے ابا جان کو پہنچے. اور ایک خاتون ہے جن کا نام عاتقہ ہے، کنیت ان کی ام معبد الخزاعیہ ہے. یہ جو شخص ہیں ان کے خاوند اقسم ہیں، یہ دونوں صحابی بنے ہیں بعد میں. ہجرت کی رات جب غار ثور سے نکل کے حضور جا رہے تھے تو ام معبد الخزاعیہ کا خیمہ ہے. میں الحمدللہ گیا ہوں خزاعیہ کی بستی میں، یہ قدید سے آگے ہے، عثفان کے بعد ہے. اس ایریا میں طریق الہجرت قدیم پر اس کا خیمہ تھا. حضرت ابو بکر اور رسول اللہ وہاں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے، یہ اپنی بکری کا دودھ دے دیں. اس نے کہا قربان آج وہ بکریاں ہیں نہیں، ساری چرنے گئی ہوئی ہیں، ایک ہی سوکھی بکری ٹھہری ہوئی ہے جس کے تھن سوکھے ہوئے ہیں، میں آپ کی اکرام نہیں کر پاؤں گی. حضرت ابو بکر نے کہا اسی سوکھی بکری کو لینے کی اجازت ہے؟ کہا جی ہے. کہا لے لو. ہاتھ مصطفیٰ کا اس پہ لگا، کہا اپنے گھر دے سارے برتن ہی چوک کے لایا، سارے بھر گئے، خود بھی دودھ پیا گئے. جب یہ گئے نا تو وہ خاتون کے پاس اس کے شوہر اقسم آئے، عاتقہ کے پاس ام معبد الخزاعیہ. تو اس نے کہا کہ میں نے آج ایک شخص کو دیکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا کہ وہ کون تھا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا سفیلی یا ام معبد، قال ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سبلا ولم تضرب به سولا وسیم قسیم وفی عینیہ دعج وفی اشفاری وطف وفی صوته سحل. یہ پورا اس نے حضور کا نقشہ کھینچا ہے. یہ بھی میں نے یاد کیا ہے اپنی اماں کے اصال ثواب کے لیے. یقین مانے دونوں کو ملا کر بھی ٹائم لگا ہے نا. یہ 2 رکوع کی احادیث ہیں اور عرب زبان کے اتنے مشکل لفظ ہیں، مولوی جان دینے. اے وسیم قسیم وفی عینیہ دعج وفی اشفاری وطف کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ عام طور پہ نصوص میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن میں نے مشکل الفاظ کے ساتھ اب 40 سال کی عمر سے زائد ہونے پر بھی اپنے آپ کو لگایا اس پہ. کل ملا کے دونوں کا 3 سے 4 گھنٹے ٹائم بنا ہے، میں نے یاد کر لیا. ترجمے سمے مشکل نہیں تھا. کیوں؟ میں نے 2 طریقوں پہ عمل کیا. کون سے؟ دیکھ کے پڑھو، اونچا پڑھو. دیکھ کے پڑھو، اونچا پڑھو. ہماری گاڑی میں اس دن ٹیپ بند ہو جاتا تھا. جب میں اس کو یاد کرنا شروع کرتا نا تو ٹیپ جو چل رہا ہوتا ہے نعت نظم کا وہ بند کر دیتے. میں اتنا اونچا پڑھتا تھا تو یاد ہو جاتے ہیں. آپ بھی ذہین بن سکتے ہیں. یہ 2 طریقے اختیار کریں، ایک دیکھ کر پڑھیں، ایک اونچا. اچھا اگلی بات، کتنی بار دیکھ کر کتنی بار اونچا؟ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. آپ کتاب دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو 50 دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے تو اس میں 45 دفعہ دیکھ کر ہو، 5 دفعہ زبانی ہو. حالانکہ لوگ زبانی زیادہ پڑھتے ہیں، نہیں پھر غلطی زیادہ آتی ہے. دیکھ کر زیادہ، زبانی کم ہو، آپ کو الفاظ یاد ہو جائیں گے، ایسے یاد ہو جائیں گے جیسے یاد ہونے کا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ چوتھی بات تھی. 5ویں اور آخری بات، 5 نمازیں ہیں نا تو اس طرح 5 پوائنٹ بھی آپ دماغ میں رکھ لیں. 5ویں بات یہ ہے، یہ سارا پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو یاد نہ ہو
تو میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک نسخہ بتایا، میں وہ نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مبسوط ہے نا، مبسوط سرخسی، امام سرخسی رحمہ اللہ کی 30 جلدوں میں ہے مبسوط۔ میں نے تخصص تک اس کو کبھی پورا نہیں پڑھا تھا، کبھی کتاب السیر پڑھ لی، الحمدللہ الذی جعل ولایۃ الانذار للفقہاء بعد الانبیاء کا سمے پڑھ لیا، کبھی کوئی اور دیکھ لیا، کبھی اوس جند کے کنویں کی تفصیل دیکھ لی، وہ مبسوط میں جو ہے پورا نہیں پڑھا تھا۔ 30 جلدیں میرے پاس تھی، برکت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کے دل پر ایک خیال آیا، انہوں نے علماء اجتماع بلوا لیا پنڈی میں۔ حضرت کے خلفاء کی تعداد 1000 سے بھی اوپر ہے، اس میں 500 علماء بلوا اور ان میں بیانات رکھے۔ ایک سختی میرے اوپر بھی آ ٹوٹی، مجھے کہا تو مولوی آج بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت انشاءاللہ۔ اب میں سوچنے لگا مولوی جنت جہنم پروف ہیں، ان کو میں کیا سناؤں گا، کیا کی گل سنانی ہے۔ حضرت نے، میں نے پوچھ ہی لیا، میں حضرت کیا سناؤں، کیا بات کروں؟ کہتے ہیں 2 ہفتے کے بعد پروگرام ہے، آپ تیاری کر لو، آپ نے مبسوط سرخسی کا خلاصہ سنانا ہے۔ اللہ اللہ، مبسوط سرخسی 30 جلدیں، کدی ویکھی پوری کوئی نہیں۔ میں اندر سے اپنے آپ کو کوسنے لگا، 2 ہفتے ملے ہیں، کل 15 دن، ایک دن میں 2 جلدیں کروں تو تب جا کر میری 30 جلدیں پوری ہوں گی۔ اور وہ بھی پیر مجھے کہہ رہا ہے جس کی نسبت حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ سے ہے، تو بڑا پریشان تھا۔ 1 ہفتہ اس پریشانی میں گزر گیا، کبھی کتاب اٹھاتا رکھتا، کتاب اٹھاتا رکھتا، 7 دن بچ گئے نے تو 30 جلدیں نے۔ میں نے حضرت سے رابطہ کیا، حضرت بکر تشریف لائے ہوئے تھے، میں گیا، میں نے حضرت کی ڈرائیونگ کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک۔ حضرت میری ڈرائیونگ بڑی پسند کرتے تھے، کہتے تھے 140 تو اتے گاڑی چلنی چاہیے، حضرت بڑی اسپیڈ کے قائل تھے۔ اس دوران میں نے کہا شیخ مہربانی فرما دیں، میرے تو کم نہیں ہونا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت مجھ سے کما حق علماء کی مدرسین کی مجلس میں جو کتاب پڑھی نہیں ہے وہ میں کیویں دساں۔ حضرت کیا جلال میں بیٹھے تھے، مجھے فرمان لگے میں آپ کو اپنے شیخ کا نسخہ بتاؤں، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ۔ میری تو امید ہے 12، میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے ہمارے شیخ ہمیں فرماتے تھے کہ جس کتاب پہ مشکل پیش ہو نا تو ایصال ثواب کر کے اس کے مصنف کو بھیج دو، ثواب کوئی نیکی کا کام کر کے نا، کوئی اچھی چیز، کوئی عبادت، کوئی نیکی کا کام، کوئی قرآن پڑھنا، کوئی نفل پڑھنا، پڑھ کے ایصال ثواب کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں بھی دے دے گا۔ میں نے اسی طرح کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے علمی مجلس میں بیٹھا ہوں، میں نے جھوٹ بولو تو اللہ مدد کھینچ لے گا۔ میں جو جلد اٹھاتا تھا نا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، موم بن کر میرے سامنے علوم آ جاتے تھے، صرف اس ایصال ثواب کرنا۔ ایک جلد کا میں نے خلاصہ لکھا، 15 حصے تھے، 3 جلدیں تھیں، ہر جلد میں 2 حصے اکٹھا کر کر کے میں نے ان کو خلاصہ لکھا۔ پوری 40 سے 45 منٹ کا بیان تیار ہوا، حضرت کی موجودگی میں نے راول پنڈی میں وہ بیان کیا۔ میری بات کا مطلب جب ساری تدبیریں زیرو ہو جائیں تو ہمارے اکابر نے ترتیب یہ دی ہے کہ اس مصنف کو ایصال ثواب کر دو، پھر دیکھیں آپ کی طرف اس کی ارواح متوجہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ ہم روحانیت کے قائل لوگ ہیں، ہم کرامات الاولیاء حق والے ہیں، ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں۔ جیڑا منکر ہو جانے تو خدا جانے، اسی منن والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کام کریں، دیکھیں پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کو مشکل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 5 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کو سبق یاد ہو جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ یقین مانیں، پھر آپ اپنی ذہنی آزمائش کر کے دیکھیں، آپ کو کتابیں حفظ ہونا بھی شروع ہو جائیں۔ کتاب البیوع، البیع ینعقد بالایجاب والقبول وان کان بلفظ، یہ یوں قدوری آپ پڑھیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ کیا مشکل اور کیا مسئلہ اور کیا فلاں۔ میرے حضرت بخاری والے سال کی بات ہے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے اپنے استاد کو بلوایا بخاری ثانی کے امتحان کے لیے۔ ہمارے استاد کے استاد، دادا استاد آئے اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے ہاں اسرار تو انہوں پڑھا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب جو میرے استاد تھے بخاری ثانی کا، ان کا نام لے کر کہنے لگے سناؤ گے مجھے؟ طلبہ ڈر گئے، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں ڈرا۔ کیوں؟ میرے سامنے اساتذہ کی یہ نصیحتیں تھیں کہ کتاب کے اندر کوئی پوچھے نا تو وہ بتانے میں کبھی نہیں ڈرنا کہ تم نے وہ پڑھا ہوا ہے، اور ان 2 گتوں سے باہر پوچھے تو اس کا آپ پڑھانے کا پابند بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا شیخ آپ بین الدفتین پوچھ لیں، ان 2 گتوں کے درمیان میں سنا دوں گا، ان سے باہر پوچھیں گے تو میں تو مکلف ہی نہیں ہوں اس سوال کے جواب کا، میں تو اسی کو سناؤں گا۔
تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا اچھا حضرت ابو ہریرہ جب اسلام لائے تھے تو کیا شعر کہا تھا؟ حضرت مسئلہ ہی نہیں تھا، ہم نے بخاری کے اشعار کو لکھ کے اپنے پاس دماغ میں بٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی. حضرت ابو ہریرہ نے یہی کہا تھا رات تو لمبی ہے جتنی لمبی ہونی ہے ہو جا، لیکن یہی رات ہے جس نے مجھے کفر سے نکال کے حضور کا غلام بنایا. تو اس طرح اشعار بخاری، اس کے اوپر ہمارے استاد محترم حضرت امام اہل سنت والجماعت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی پوری ترتیب ہے، تو وہ بھی مجھے یاد تھی. ارشاد القاری میں حضرت مولانا عاشق علی برنی نے بھی اس پر کام کیا ہے. مولانا رشید احمد لدھیانوی، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب جو بخاری کے شیخ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے، انہوں نے بھی اشعار بخاری پہ کام کیا تھا. تو یہ چیزیں مطمع نظر تھیں تو یاد ہو جاتی تھی. تو آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ اس اصول پہ چلیں، اس ترتیب پہ چلیں، نیت کو بھی صحیح رکھیں اور یاد کرنے کے معاملے کو بھی ترتیب ٹھیک رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو سبق بھی یاد ہو جائے گا، منزل بھی یاد ہو جائے گی، اسباق بھی ازبر ہو جائیں گے. دیکھ کر پڑھیں، اونچا پڑھیں، اساتذہ کی قدر دل میں رکھیں، استاد کی بات کو لے لیں اور تکرار بھی کرائیں تاکہ آپ مدرس بنیں. کریں گے انشاءاللہ؟ یہ جوانوں والی انشاءاللہ نہیں ہے. اگر میں مسجد میں داخل ہوا اتنا اونچا آپ نے نعرہ تکبیر لگایا مجھے کان پہ خطرہ ہو گیا، پتہ نہیں کی ہو گیا. اب انشاءاللہ پھر آہستہ، وہ تو آپ خود ذہن بن رہے ہیں مرد کو بلاؤ اور مرد کو بلاؤ، ہاں خود مرد بنو نا. ہاں آپ یہ کام پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب فرقے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں اصطلاحی تعریف جو عوام کے ذہنوں میں فرقے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں میاں مٹھو بننا. جو شریعت کا مسئلہ ہے نا اس کو چھوڑ دینا، میاں مٹھو بننا، اپنی طرف سے بات کرنا، اسے فرقہ کہتے ہیں. تو ہم فرقہ والے نہیں ہیں، ہم اجماع والے ہیں. ذکر بالجہر سے متعلق وضاحت فرمائیں. دیکھیں ذکر بالجہر یہ تو اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں بولیے کیا کہنے لگے؟ یہ بالسر میں ہے یا بالجہر میں ہے؟ بالسر میں تو فرشتے کو پتہ نہیں لگنا کی پڑھ رہا ہے، بالجہر میں ہے. اونچا پڑھو گے تو لوگ مجنون کہیں گے. یہ حضور کس کی ترغیب دے رہے ہیں؟ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے ہیں، کس کی ترغیب؟ ہاں بالجہر کی شرط ہے کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی نیند والے کی نیند خراب نہ ہو، کسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت خراب نہ ہو. ہمارے اکابر اس شرط کی پابندی فرماتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھا اشتغال صوفیہ بدعت نیست. تو صوفیاء کے اعمال کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو ذکر بالجہر ٹھیک ہے. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کروں. میرے استاد محترم حضرت مولانا قاضی نثار احمد الحسینی اٹک والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ مجھے کسی نے کہا واقعی میں صلاۃ الذکری، نماز بھی تو ذکر ہے، بس پورا ہو گیا. تلاوت بھی تو ذکر ہے، روزہ رکھیں یہ بھی تو ذکر ہے، تعلیم تعلم کریں یہ بھی ذکر ہے. حضرت نے کیا پکڑ کیا، اس پہ کہا دوبارہ کہو. کہ نماز بھی ذکر ہے، کہ یہ بھی ذکر ہے. اصل ذکر کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ میرے بھائی کی طرح ہے. بھائی کتنے؟ اے میرے ابا دی طرح ہے، ابا کتنے؟ اے میری اماں دی طرح ہے، اماں کتنے؟ اصل کیا ہے؟ میں کہا مانتا ہوں یہ بھی ذکر ہے، اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ہلکا ذکر کا آپ نے انکار کر دیا. اصل ہلکا ذکر آپ کو قبول ہی نہیں ہے اور آپ نے ادھر ادھر کی اوٹ پٹان کی باتیں لگا دی. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہ بھی کو چھوڑو، ہی والا بتاؤ. انہوں نے کہا پھر میں بتاتا ہوں. کہا وہ اصل ذکر کیا ہے؟ کہا قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے اللہ کے نام کو یاد کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. کہا اللہ کا اصل نام اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ علم لذات الواجب الوجوب المستجمع لجمیع الصفات الملظہ والنقصان والزوال. ہاں اللہ کا اصل نام اللہ ہے، حقیقی نام ہے. تو فرمایا لفظ اللہ کے لیے قرآن کہہ رہے اللہ کے نام کا ذکر کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اسم ربک مضاف مضاف الیہ ہے. انگلش میں کہتے ہیں دا پوزیشن سینٹینس، یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا. تو اللہ کا نام اللہ ہے، رب کا نام کیا ہے؟ اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ کے نام کو یاد کرو. اس کو آپ نے چھوڑ دیا. نماز بھی ذکر، روزہ بھی ذکر، بھی وہ بھی ذکر ہے. ہی ذکر جو ہے وہ یہی ہے جس میں اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہے. سارے اکٹھے دیو نہ منو. آپ آخر میں مجھے دیں گے نا تو پھر میں سمجھوں گا اتنا ٹائم میں نے ایک ایک پرچی پہ لگا لیا. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، سیاسی جماعت
آپ زبان درازی اور سیاسی جماعتوں کا ایسا معاملہ حمایت کرنا ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات تو اپنی جگہ، میں کسی امام مسجد کے خلاف بھی مقتدی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی عام عالم کے خلاف بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتا. عالم جیسا بھی ہو وہ حضور کا وارث ہے، اور مولانا فضل الرحمان تو لاکھوں علماء کے امام ہیں. شیخ خالد الغامدی خانہ کعبے کا امام ہے، آپ اور ہم جاتے ہیں خانہ کعبے کے امام پیچھے نماز پڑھتے ہیں. شیخ خالد الغامدی امام کعبہ آئے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھی. پھر میں کہہ سکتا ہوں امام و امام الکعبہ، امام و امام الکعبہ، وہ امام الملوک ہے، یہ امام و امام الملوک ہے. بادشاہوں اور سلاطین کے وہ امام ہیں اور یہ اس امام کے بھی امام ہیں. پھر بھی ماننے کے تیار نہیں ہے، تو ایسے نہیں کریں. سیاسی جماعتوں کے حق میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور مولانا کے خلاف گالم گلوچ. جی میں نے آپ کو کہہ دیا 25,000 روپیہ مل رہا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. اس کے بارے میں جو وفاق المدارس کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے. مفتی صاحب اگر کوئی رافضی سچے دل سے توبہ کر لے توبہ قبول ہو جائے گی. ظاہری بات ہے، دنیا ہے، دنیا میں تو قبول ہو جائے گی. اگر سچے دل سے معافی مانگ لے تو ختم. مفتی صاحب شادی کے موقع پہ نیوتا لیا جاتا ہے، جائز ہے. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں سلام دینا، اور آپ کیا نیوتا کہتے ہیں. یہ شادی میں کھانے سے پہلے پیسے لیے جاتے ہیں. یہ ہوٹل والوں سے زیادہ ظالم ہے. ہوٹل والے پہلے کھانا دیتے ہیں پھر بل دیتے ہیں، یہ پہلے بل لیتے ہیں پھر کھانا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے 4 شادیاں، میں نے تو کسی پہ یہ سلام ولام والی چکر نہیں کیا. ہاں فوت شدہ بیویوں کو ملاؤں نا جو کرونا میں یا ایسے فوت ہو گئی، 7 تک تعداد پہنچ جائے گی. میں تو کسی شادی دوتے آئے نہیں لے، کوئی سلامی نہیں سنوں، پتہ ہی کوئی نہیں کی کہنے. ایسی باتیں ہیں فضول کام. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دے تو کیا بات ہے، توبہ کرنی چاہیے اس کو. کیوں دوسرے مسلمان کو یہ کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ نبی پاک کا سایہ تھا یہ بھی روایت ہے، سایہ نہیں تھا یہ بھی روایت ہے. تو محدثین نے اس کا حل بتایا ہے کہ سایہ اصل میں تھا، لیکن جہاں نہیں تھا وہاں معجزتاً ختم کر دیا گیا تھا. ورنہ مستدرک کی روایت حضرت اماں جان عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام کے کمر کے پیچھے سورج تھا، حضور کمرے میں داخل ہوئے تو پہلے سایہ داخل ہوا پھر حضور داخل ہوئے. ٹھیک ہے، تو سایہ تھا بھی اور سایہ نہیں تھا کہاں کبھی کبھی معجزے کے طور پہ ختم کر دیا گیا تھا. مفتی صاحب باغ فدق کے مسئلے کی وضاحت فرمائیں. بہت تفصیلی مسئلہ ہے، لنتھی ٹاپک ہے. اس پر یوٹیوب پہ اگر آپ چھٹیوں میں جب موبائل استعمال کر رہے ہوں، دوران تعلیم نہیں، یوٹیوب پہ آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، آگے لکھیں باغ فدق، آپ کو جواب آ جائے گا. میں نے مستقل اس پہ گفتگو کیا، وہ عراق تک کے بندے اس پہ تڑپ اٹھے ہیں. کتنے فارسی ذاکروں نے میرے خلاف اس پہ کلپ ریکارڈ کرایا ہے لیکن جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں خلاصہ دے دیتا ہوں 100 باتوں کی ایک بات. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بات فرماتے تھے، میں ان کی بات کا خلاصہ دینے لگا ہوں. وہ فرماتے تھے باغ فدق، حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پتہ تھا یہ حضور کی میراث ہے اور میراث مصطفیٰ تقسیم نہیں ہوتی. یہ اماں فاطمہ کو پتہ تھا، اور اماں فاطمہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہم حضور کی 7 اولادیں ہیں. میرے 3 بھائی اور 3 بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، میں اس وقت اکیلی دنیا میں موجود ہوں. تو جب یہ باتیں پتہ تھی تو اماں فاطمہ نے یہ حق مانگا کیوں؟ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ تھی. اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے ابا کے دوست ہیں، صحابی ہیں، یار ہیں. حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ جانشین ہیں حضور کے. کیا حضور کے جانے کے بعد حضور کی شریعت پہ کتنے پابند ہیں؟ اگر بیٹی وہ چیز مانگے جان بوجھ کے، ہے تو حضور کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، کیا میری رعایت کر کے میرے ابا کے فیصلے کو توڑ دیں گے؟ حضور کا فیصلہ تھا، لا نورث ولا نورث، فیصلہ مصطفیٰ ہے. تو صاحبزادی مصطفیٰ کی وجہ سے فیصلہ توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے؟ آؤ ذرا چیک کریں. تو اماں نے خط لکھا، ارسلت الیہا، خط لکھا مجھے ابا کی میراث چاہیے. حضرت ابو بکر کا جواب تھا، فاطمہ دنیا کی کسی زمین کے ٹکڑے پہ انگلی رکھو آپ کے نام کر دیں گے، پر اس زمین پر آپ کے ابا اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، تقسیم نہیں ہوگی. اماں خوش ہو گئیں. کیوں؟ کہ واہ، یہ بندہ حضور کے جانے کے بعد بھی حضور کے فیصلے کو نہیں بدلتا تو امت کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا. یہ صدیق تھا، صدیق ہے، صدیق رہے گا. یہ اماں فاطمہ بتانا چاہتی تھی. کوئی پوچھے اس جواب کی دلیل نہیں، دلائل. اگر یہ بات نہیں تھی اماں فاطمہ کی تو جب حضرت علی کی گورنمنٹ آئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ حکمران خلیفہ راشد بنے ہیں،
تو انہوں نے اس زمین کو اپنے بیٹوں کے نام منتقل کیوں نہیں کیا کہ آؤ پتر لے لو اپنی ماں کا حصہ، ہوں تو میں حکمران لے لو؟ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کھا گئے تو حضرت علی بھی کھا گئے؟ اچھا چلو، جب امام حسن خلیفہ بنے 6 ماہ تک امام حسن خلیفہ رہے، بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان دونوں بھائیوں نے بیعت کی تھی نا، بعد میں کی، جب خلیفہ تھے اس وقت پہلا آرڈر جاری کرتے ساڑھے نال ظلم ہویا ہے، ساڑی اماں دا حصہ غصب کیتا گیا ہے، 40 سال گزرن لگے نے، ہوں میں اپنی ماں دا حصہ اپنے تے اپنے برا دے نہ کرن لگا، کیوں انہوں نے کیا؟ تو یہ دونوں بھی مانتے تھے کہ اماں نے بطور امتحان لیا تھا، فیصلہ ابو بکر کا وہی تھا جو فیصلہ مصطفیٰ تھا۔ میں نے ایک رافضی کو یہ بات کی، بڑے دھڑلے سے اس نے جواب دیا، مولانا آپ حیران ہوں گے، کہتا ہے مفتی عبد الواحد قریشی اپنی عوام نو پھدو لا سکتا ہے، سانو جواب دے وے اہل بیت تو جڑی چیز کھو لویندی ہے وہ واپس نہیں لیندے، وہ خوددار لوگ نے، سمجھیں؟ کہتے ہیں اہل بیت سے جو چیز غصب کر لی جاتی ہے وہ خوددار لوگ ہیں، وہ کبھی واپس نہیں لیتے، اسی لیے حضرت علی اور امام حسن نے نہیں لیا۔ میں نے کہا منہ مانگی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں خلافت بھی غصب ہوئی تھی، پھر حضرت علی نے قبول کیوں کی ہے؟ خلافت بھی غصب ہوئی تھی، پھر حضرت حسن نے قبول کیوں کی لی ہے؟ نہ بابا نہ، اہل حق کے سامنے ٹھہرنے کے لیے کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو آگے ٹھہر سکے۔ یہ کوئی بات ہے؟ جو ادھر ٹاکا ادھر اڑا، ادھر ٹاکا ادھر اڑا، یوں نہیں ہے، ہر جگہ ایک ہی قانون رکھا جاتا ہے۔ تو باغ فدق کا یہی خلاصہ تھا جو میں نے بتا دیا۔ مفتی صاحب صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لین دین نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک دوست صحابہ کا دشمن ہے، روزہ افطار کراتا ہے، بابا اس کا کیڑا روزہ تے کیڑی نماز، چھاڑ دو۔ مفتی صاحب کالے لباس کے لیے حدیث میں آیا ہے جہنمیوں کا لباس ہے، آپ کہتے ہیں پہننا جائز ہے۔ یہ حدیث مجھے دکھا دیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، میں مدینہ طیبہ سے گھڑی تحفہ لایا ہوں، آپ کو دینے کے تیار ہوں۔ بسم اللہ فرمائیں، مجھے کوئی حدیث دکھا دیں، ہو حدیث رسول اللہ کی جس میں یہ لفظ ہو کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، آپ حدیث لائیں اور مجھ سے انعام لیں، ہے تو مجھے دکھا دیں۔ لباس السودا لباس اہل النار اصول کافی شیعوں کی روایت ہے، ساڑی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کے قضات کا لباس سرکاری طور پہ کالا بنایا تھا، اور میں اس وقت حضرت تھانوی کے علوم کے وارثین کے مدرسے میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے قائد اعظم نے پوچھا تھا پاکستان کا قومی لباس کیا ہو، انہوں نے کہا شیروانی ہو، کالا لباس ہے۔ یہ علامہ کے مشورے پہ ہوا تھا، تھوڑا گزارا فتویٰ تسی دینا تو کتنے اور جا کے پہنچنا ہے۔ ہاں افضل لباس سفید ہے، افضل پسندیدہ لباس سفید ہے، مجھے اس پر کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ سفید لباس پر تو ثواب بھی ہے، لیکن کالا جائز ہے۔ جائز اور ہوتا ہے، ثواب اور ہوتا ہے، اور کالا بھی تب جائز ہے جس وقت مشابہت کے دن نہ ہو، مشابہت کے دن نہ ہو، ان کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جائے تو تب آپ نہ پہنیں۔ مفتی صاحب آئی لو یو، اے بیان میرے بیویاں بھی سن دیا پہ نے، ٹھیک ہے نا۔ فقیہ اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ سرجن اور ڈاکٹر کا فرق ہے۔ سرجن آپریٹ کرتا ہے، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، فقیہ مسئلے کی تہ میں اتر کے اصول اور فروع وضع کرتا ہے، مفتی اس کو سنانے والا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب 4 بیویوں کو ایک ساتھ ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ بتائیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، 2 بار ہی لکھا ہے، آپ کی 4 ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ انوار اللہ، نعمان، حسنین، ریحان، سلمان، انہوں نے لوڑ ہے۔ 4 بیویوں کو ایک ساتھ ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی بیوی کو اتنی محبت دیں، اتنا پیار دیں، اتنے تعلق دیں، اتنی اس سے عقیدت رکھیں، اتنی یگانگت رکھیں، اتنی الفت رکھیں کہ وہ آپ پر اتنی فدا ہو جائے کہ آپ کو دوسری شادی کرا دے۔ میری پہلی بیوی نے کرائی ہے، ابتدا تو دوجی مشکل ہوتی ہے نا صرف، ٹھیک ہے۔ میری پہلی بیوی سے میرے الحمدللہ 10 بچے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بچے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں دوسری شادی پتہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا پہلی مر گئی ہے، اچھا پہلی دی طلاق تھی ہے، اچھا پہلی کو اولاد کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ نہ اس کو طلاق ہوئی ہے، نہ وہ مر گئی ہے، نہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو، سب کچھ ہے، ہر معاملے میں افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہماری محبت دیکھی ہے تو اپنی محبت بھی دکھائی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے ایسا پیار رکھیں، وہ آپ کی شادی کرا دے گی۔
وہ کیسا پیار رکھو، وہ کہتے ہیں نا نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تم سے پتھر بھی ہنس کے بولے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تقریبا. تو اس کے اور طریقے بھی ہیں، لیکن فی الحال یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ.